اور اگر اپنے سینے میں مدینے والوں کی محبت کو بسا لیا تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی۔ سب سے پہلے ہر نیکی کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا، شادی کر لیا، شادی کر کے آپ اپنے گھر میں دلہن کو لے آیا، مگر شریعت کا حکم کیا ہے اس چیز کو ذرا تو سنیں اور اس چیز پر عمل پیدا ہم کتنے ہیں۔ میرے محترم، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم شادی کر کے لاتے ہیں، بھٹی گانا میں گئے، شراب پی لیا، شراب پی کر کے آ کر کے اپنے بیوی کے قریب گیا تو ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہوا وہ شیطان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور وہی چیز اگر آپ جب مسجد اپنے گھر کے اندر یعنی کہ خلوت صحیحہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو پہلے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیا، نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو کر کے حالت حاصل کر کے پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ جب اپنے گھر میں جائیں گے تو اس جگہ پر فرشتوں کا ہجوم ہوگا، اس لیے کہ یہ فرض ہے اور فرض کو ادا کرنے جا رہے ہیں تو جہاں فرضیت کی ادائیگی ہوگی وہاں پاکی ضروری ہے۔ مگر ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم لوگ اس چیز پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، ماں کہتی ہے کہ بیٹا موبائل میں کس فلم کو دیکھنا ہے، سارا فلم وہ خود کو دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی دیکھ رہا ہے، مگر وہی ماں ہے جو حضرت عبدالقادر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، جو ماں اس نے بتا دی کہ سنو سنو اے دنیا والو، اگر تمہیں دنیا میں زندہ رہنا ہے اور تم ایمان پہ قائم رہنا ہے تو قرآن سے محبت کر لو، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت پہلے کرو۔ میرے محترم، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹا حافظ قرآن بن کر کے دکھا رہا ہے، ماں جب قرآن پڑھتی تھی وہی بچہ ہے، چھوٹے میں لے گیا مکتب میں، حضور میرے بچے کو تعلیم دے دیجئے، بچہ نے پڑھا، بچہ سے کہا جا رہا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب استاد نے بسم اللہ پڑھایا بچہ پڑھنا شروع کر دیا، کیا پڑھا؟ پورے قرآن میں سے 17 پارہ، بعد میں آیا ہے 21 پارہ اور بعد میں آیا ہے 16 پارہ، جس نے جیسا جو سنا اور جس کو جتنا معلومات ہو سکا پڑھ کر کے غور سے پاک سنا دیے۔ کیوں سنائے؟ اس لیے کہ ماں روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا کرتی، بیٹا بھی قرآن حافظ قرآن کر دیا، مگر آج وہی بیٹا ہے کہ دیکھیے اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سے ایک گانا، ایک سے ایک فلم، ایک سے ایک کرائم اس کے پاس میں موجود ہے۔ کیوں؟ یہ ماں کا دودھ سب سے پہلا اسکول ہے۔ اگر ماں پڑھی رہے گی، ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچے کو بھی صحیح راستہ بتائے گی۔ باپ اس کا کیا ہے؟ زمین ہے، اس لیے کہ باپ کے پاس میں یہ ضروری ہے کہ وہ حلال رزق کو تلاش کرے، حرام رزق کی طرف نہ جائے۔ جب بھی وہ کہیں کوشش کرے، کہیں بھی جب اپنا قدم بڑھائے تو حلال رزق پر اپنے آپ کو متعین ہو جائے، نہ کہ ہم فلانے کا گردن کاٹ کر کے ہم بڑا امیر کہلائیں گے۔ تو میرے محترم، مہیا کو ایک سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی بھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے جو مالدار بھی گیا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ خالی کر کے گیا ہے، اور جو غریب گیا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ خالی گیا ہے، کچھ لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ سارا دنیا کا دولت یہیں پڑا کے پڑا رہ جائے گا، اور جب آپ جاؤ گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ آپ کچھ نہیں لے کے جائیں گے، اپنا عمل۔
جو نیک عمل آپ نے کیا ہے، جو اچھا کام آپ نے کیا ہے، وہی آپ کے ساتھ میں جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری ماں اور بہنوں گانا گانے میں سب سے اسپورٹ اتنا گانا سنو کہ اسے معلوم نہیں، مگر پہلے کی مائیں تھی جو پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ درود پڑھا کرتی تھی، ہمیشہ قرآن پڑھا کرتی تھی، نعت رسول پڑھا کرتی تھی۔ آج کسی ماں کو یہ چیز معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس ماحول کو دور کر دیا ہے، اپنے اندر یہ ماحول پیدا کر لیا ہے۔ میرے محترم، بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے پاس ایک لڑکا تھا جو بوڑھاپے کے عالم میں پیدا ہوا تھا۔ وہ لڑکا جب تھوڑا بڑا ہوا بیمار ہو گیا، شدت کی بیماری بڑی پریشانی کی ہے۔ اب بچہ مرنے پر حیات اور موت کے درمیان ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اب وہ عورت منت مانتی ہے، مولا اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا میں 3 دن تک کے دنیا میں نہیں رہوں گے۔ اب وہ مولا نے کہ یہ منت مانی، رب کائنات نے اس بچے کے عمر کو دراز کر دیا، اس کو صحت یاب کر دیا، وہ تندرست ہو گیا۔ بچہ جب صحیح و سلامت ہو گیا ہے، اب اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو سب چاہتا ہے کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے۔ جب صحیح سلامت ہو گیا تو اب اطمینان ہو گیا۔ اب اطمینانی کے عالم میں وہ بچہ جب 12 سال سے آگے گزرا، جوان حد ثواب پہ پہنچا، جب جوان ہو گیا تب وہ بچہ جب جوان ہوا رات میں خواب دیکھتی ہے ماں کہ اے بوڑھی، تو نے جو وعدہ کی تھی، منت مانی تھی، میرا بیٹا اگر جوان ہوگا، میرا بیٹا تندرست ہو جائے گا تو میں 3 دن تک کے دنیا میں نہیں رہوں گی۔ اب وہ 3 دن کی بات پہ ماں اٹھی اور پیٹھاسا اٹھ کر کے پہنچی، بیٹے کے دروازے پر دستک دیتی ہے، میرا لال، میرا نور نظر، اے میرا وقت جگر، اٹھ کھڑا ہو، یعنی کہ جلدی سے جگ جاؤ۔ بیٹا جگا، جگنے کے بعد ماں کہتی ہے کہ اے بیٹا سنو، تو جو چھوٹا تھا، بچہ تھا، میں منت مانی تھی، میرا لڑکا اگر ٹھیک ہو گیا میں 3 دن تک کے دنیا میں نہیں رہوں گی، اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے، تو تندرست بھی ہو گیا، تو جوان بھی ہو گیا، اب مجھے وہ وقت قریب آ گیا ہے وہ منت پورا کرنے کے لیے۔ بتاؤ میں کون ایسا کام کروں؟ گیا گاؤں میں بڑے بڑے لوگوں کو، اچھے دماغ والوں کو، اچھے لوگوں کو بلایا اور سب کو بلا کر کے سب سے پوچھا گیا، بتائیے کون ایسا کام کیا جائے؟ سارے دماغ والوں کا دماغ فیل ہو گیا، اس لیے فیل ہو گیا کہ اگر میں اس دنیا میں زمین سے اوپر آسمان میں گھر بناتا ہوں، اس بیچ میں گھر بناتا ہوں، پھر بھی وہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے کنارے بھیج دیتا ہوں، پھر بھی دنیا کے اندر ہے، میں اسے بھیجوں تو کہاں بھیجوں؟ وہی عورت پھر جواب دیتی ہے، سنو بیٹا ایک کام کرو، کیا جب کل ہے تم کیا کرنا، مارکیٹ میں جانا، کفن میرا خرید کے لے آنا، اور کفن خرید کے لا کے قبرستان میں ایک قبر کھود دینا اور لے جا کر کے اس میں ڈال دینا، اوپر سے مٹی پاٹ دینا، اور جب اس میں ڈال کے مٹی ڈال کے چلے آنا، جنازہ نہیں پڑھنا۔ جنازہ کب پڑھا جاتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ ہم مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، اس لیے تم مجھے ڈال کے چلا آنا، کل وہ 3 دن جب گزر جائے مٹی ہٹانا اور مجھے نکالنا، اگر میں مر گئی تو تم لوگ جنازے پڑھ کر کے مجھے دفن کر دینا، اگر میں زندہ نکل گئی تو گھر واپس لے کے آ جانا۔ بیٹا وہی کام کیا، ماں کو دفن کر دیا، مگر وہ عورت کیا دیکھتی ہے؟ خواب دیکھتی، یعنی کہ وہ دروازہ جب دفن کر کے لوٹا
देखते क्या है, पश्चिम के तरफ से एक दरवाजा खुला है और उस दरवाजे से रास्ता लगा हुआ है। वो अंदर से आवाज आती है, बहन आओ, बहन आओ। आज हम और आपको कह देते हैं ना कि अरे मरने के बाद क्या होगा कौन जानता, यही ना कहते हैं, मगर सब तो दुनिया के अंदर लोग जानता ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रूह को खबर है, जिस्म का कोई खबर नहीं, इसलिए कि जिस्म खत्म हो जाएगा और रूह बाकी है और वो बाकी रहेगा। अब इसी रूह से हिसाब और किताब लिया जाएगा। अब वो जब फौरन उसमें से आवाज आती है, ये निकल करके अंदर गई। जब अंदर जाती है, एक औरत के पास पहुंची। वो औरत आराम से बैठी हुई थी, नहर जारी है, उसके बगल में एक बेहतरीन फलदार दरख्त लगा हुआ है। वो दरख्त के नीचे कुर्सी सजी हुई है और वो बैठ करके उसके ऊपर जब बैठी हुई है, नहर में दूध और शहद भी बह रहा है, वो बेहतरीन मकान भी है, मगर जब बैठी हुई है तो उसके सर पर एक चिड़िया खोद खोद के खा रही है। अब आप भी बताइए, और सामान आपको दे दिया जाए और आपका सर खुखाड़ा जाए सर से, यानी कि खोदा जाए, तो आपको तकलीफ होगा क्या ना? तकलीफ होगा क्या ना? तकलीफ होगा, कितनी परेशानी होती है। अब वो परेशान है। अब उससे पूछा गया, बहन अल्लाह ने तुझे इतना बेहतरीन मकान भी दिया है, अल्लाह ने तुझे ये शहद का नहर भी दिया है, ये दरख्त भी दिया है, सब कुछ दिया है, मगर तुम्हारे सर पर ये जो चिड़िया खोद खोद के खा रही है, बात क्या है? कहने लगी, बहन सुनो, मैं जब तक दुनिया में थी तो दुनिया में रहने के बाद मैं अपने सारा नेकियां क्या करती थी, नमाज भी पढ़ा करती थी, रोजा भी रखा करती थी, गरीब मिस्कीन को बांटा करती थी, मगर मुझसे मेरा शौहर कभी खुश नहीं था। और जब मेरा शौहर ही खुश नहीं था तो मरने के वक्त में भी वो नाराज ही था। अल्लाह ताला ने हर नेमत मेरे नेकी के बदले अता किया है, मगर मेरे शौहर के नाफरमानी की वजह से मेरा सर का गोदी खींचा जा रहा है। अगर मेरा शौहर मुझे माफ कर देगा तो मैं इस दुनिया में नहीं बल्कि मैं आराम के साथ रहने लगूंगी। इतने में थोड़ी देर और आगे गए और जाने के बाद एक और औरत थी, उनसे वो देखी, सलाम किया, इन्होंने कहा जवाब वो न दे, वो गुस्सा हो गई कि जवाब नहीं दिया। कहने लगे, बहन सुनो सुनो, दुनिया में नेकी करना ये दुनिया ही भर है, और सलाम ये नेकी है, दुनिया ही में इबादत है, दुनिया ही में बंदगी है, इसलिए जिंदगी में बंदगी है, बंदगी जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी ही में इबादत है। अब तू क्या करना चाहती है? वो बात होती है, उसे जब देखा खुशो खुर्रम, अच्छा देखा, सारा चीज देखने के बाद एक दरख्त है जो हर तरह का फल लगा है, उसके नीचे वो बैठी है और एक चिड़िया उसके सर के ऊपर पंख से हवा दे रही है। पूछा, बहन इतना बड़ा मकाम तुझे कैसे हासिल हो गया? कहने लगी, बहन मैं अपने बाल बच्चों की भी परवरिश करती थी, मुझसे मेरा शौहर भी हमेशा खुश रहा करता था, देशों अगल बगल सारे लोग मुझसे खुश रहा करते थे, किसी को मैंने किसी तरह से दुखाया नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया, जिसके वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो औरत को ये हुआ कि बहन अब तेरा दिन पूरा हो गया, जा अपने घर में चला जा। जैसे ही वो अपने कब्र में आती है, आने के बाद जैसे ही लेटती है, दरवाजा बंद हो गया, बेटा पहुंच गया फावड़ा लेकर के, अब कब्र खोदने लगा, जैसे ही कब्र की मिट्टी हटाया, अब वो बूढ़ी जिंदा निकल गई। तो अभी बताइए कि 3 दिन के बाद किसी को कब्र से निकाला जाए, जिंदा निकल जाए, तो आपके गांव के लोग उसको देखने जाएगा कि नहीं जाएगा? सब पहुंचेगा। ऐसी तरह सारे लोग गए, वो शख्स भी पहुंच गया जो उसकी बीवी उस आजाब में मुब्तला थी। उसने पूछा, बहन यानी कि भाई तेरी बीवी बड़ी मुसीबत में है,
تم سے ناراض رہتی تھی، تو اس سے ناراض رہا کرتا تھا، تم دونوں کو اندر جھگڑا چلا کرتا تھا، اے بہن تو اپنے بھائی تو اپنے بیوی کے گناہ کو معاف کر دی۔ اب دیکھیے دل جو رحمت کے جوش میں مارا اور اس نے فوراً آنکھوں سے آنسو بھی گرا اور کہہ دیا اللہ اسے معاف کرے، میں معاف کرتا ہوں، اور جا کر گھر میں قرآن خوانی بھی کرایا، میلاد خوانی بھی کروایا، علماء سے دعا بھی کروایا۔ پھر رات میں جب سویا ہے تو اب وہی عورت، یعنی جو عورت وہاں پہنچی تھی، خواب میں اس عورت کو دیکھتی ہے، بڑا خوش و خرم ہے۔ کہا بہن کل تک کہ تو رو رہی تھی آج خوش کیسے ہے؟ کہنے لگی بہن بات اصل یہ ہے کہ میرا شوہر نے جب معاف کیا ہے تو اللہ بھی مجھے معاف کیا۔ میرا محترم، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور سب کے لیے راستہ بنایا ہے، مگر نیک راستہ چلنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔